خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم ایدنا بروح القدس۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی تمام اسٹوڈنٹس بخیر وعافیت ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ، اور آج کی کلاس کے لیے ریڈی ہوں گے۔ جی تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ، اچھا کچھ اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں اللہ، اللہ اللہ نہیں، بلکہ جو زبان کے دونوں کنارے ہوتے ہیں نا، ان کو اوپر جو جاز ہوتے ہیں، ان کو کیا بولتے ہیں، جو چلے اوپر جو پیچھے داڑیں ہوتی ہیں نا، ان کے ساتھ زبان کو لگایا کیجیے، ٹھیک ہے، دونوں کناروں کو۔ پھر اس کے بعد اس کو پڑھتے ہیں ایسے، لا لا اللہ، اس زبان کو اٹھا کے اللہ، ٹھیک ہے، اللہ نہیں پڑھنا، اللہ نہیں، اللہ اللہ، پڑھیے اللہ اللہ، ہا اللہ ہا، یہ ہو نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے اسٹوڈنٹس میں ہا کا جھکاؤ کبھی ہا کی طرف ہوتا ہے، کبھی ہا کا جھکاؤ ہا کی طرف ہو رہا ہوتا ہے، تو اس چیز کو دھیان سے پڑھا کیجیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ ہا کو ہا میں بدل دیں گے، اس سے لفظ کا مطلب بھی چینج ہوگا اور یہ حرام غلطی بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اللہ نے جلی ہوگی، جلی، ٹھیک ہے، واضح غلطی، حرام غلطی۔ تو جی پڑھیے، اللہ یستہزئ، 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 یا یستہزئ، زیو ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ یستہزئ، میرے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے پریکٹس کیجئے۔ یستہزئ بہم، بہم، وَيَمُدُّهُمْ، وی اس کو ایسے نہیں پڑھنا، ڈبلیو ساؤنڈ پڑھیے۔ وَيَمُدُّهُمْ، دال کے پر زور دے کے پڑھنا ہے کیونکہ تشدید ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، پر غین پر، طغیانہم، ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ طغیانہم، کچھ اسٹوڈنٹس غین کے اوپر اکثر آواز کو ہلا دیتے، ایسی آواز نہیں آنی چاہیے۔ طغیانہم یعمہون، یعمہون۔ ہوپ سو کہ آپ نے میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کیا ہوگا۔ اس میں ہا کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ہا 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 بار بار آ رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ ہا 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 پڑھ رہے ہوں تو پھر غلط ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کو دھیان سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اب ہم پہلے ٹرانسلیشن دیکھیں گے، اس کے بعد پھر ہم تلاوت کریں گے، تاکہ جب ہمیں ٹرانسلیشن کا پتہ ہو نا، پھر تلاوت کرنے کا مزہ بھی تو آئے نا، ہم سمجھ کے تو پڑھیں قرآن کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ، اللہ بھی، یستہزئ، مذاق کرتا ہے، یستہزئ، مذاق کرتا ہے، بہم، ان کے ساتھ، وَیَمُدُّهُمْ، اور وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، وہ حیران پھرتے ہیں۔ اللہ بھی مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ اور وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، اپنی سرکشی میں وہ حیران پھرتے ہیں۔ یاد رکھیے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، پہلے تلاوت کر لیتے ہیں کیونکہ میں وہ اینڈ پہ بھول جاتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔
اللہ یستہزئ بہم. میں آپ کو ڈفرینٹ جگہوں پہ وقف کر کے بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی سانس پھوٹ رہی ہے پھر آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. جیسے کہ اس سے پہلے ہم منافقین کا تذکرہ پڑھے تھے اور ان کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ جس طرح سے جب ان سے کہا جاتا تھا نا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اور سے جب کہا جاتا تھا کہ جس طرح سے لوگ ایمان لے کے آئے ہیں تو تم بھی ایمان لے کے آؤ، وہ کہتے تھے ہم کیا ان بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان لے کے آئیں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا کہ خبردار سن لو، یہی لوگ ہیں جو کہ بیوقوف ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں. پھر جب ان سے کہا جاتا تھا نا کہ بلکہ جب یہ ایمان والوں کے پاس ہوتے تھے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ان سے ملاقات کرتے تھے ان سے کہتے تھے قَالُوا آمَنَّا، ہم ایمان لائے. لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اکیلے ہوتے تھے اپنے شیاطینوں کی طرف یا پھر سرداروں کی طرف، قالوا، تو وہ ان سے پتہ کیا کہتے تھے انا معکم انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو بس مذاق کرنے والے ہیں. تو اب یہ مذاق کس کا اڑایا کرتے تھے؟ کیا ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، یا کیا یہ مذاق کر رہے تھے ایمان والوں کے ساتھ یا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ؟ نہیں، بلکہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، بلکہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے. اور پتہ ہے یہ آپ کو لگتا ہوگا یا پھر آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے، مطلب اللہ تو سب کو اللہ تعالیٰ کو تو سب کو سب پتہ ہوتا ہے نا، یعنی کہ وہ تو دل کے بھیدوں سے بھی واقف ہوتا ہے، تو اللہ کو کیسے نہیں پتا کہ یہ لوگ ایسے کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے منہ کے اوپر جا کے یہ کچھ بول رہے ہیں اور اپنے جو شیاطین ہیں، جو کفار ہیں، سردار ہیں، ان کے پاس جا کے ایسی ایسی باتیں بول رہے ہیں. تو کیا اللہ جانتا نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے، لیکن ان کی پکڑ کیوں نہیں ہو رہی؟ بیکاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی حق ہوتا ہے وہ واضح کر دیتے ہیں، اور جو وارننگز ہوتی ہیں وہ سینڈ کر دیتے ہیں. یعنی کہ اس انسان کو ہدایت والا راستہ بھی وہ بھی دکھا دیا جاتا ہے، اور ساتھ میں جو کفر والا راستہ ہوتا ہے، برائی کا راستہ، وہ بھی اس کو دکھا دیا جاتا ہے. ناؤ اٹس اپ ٹو دا پرسن کہ وہ کون سا راستہ چوز کرتا ہے، آیا کہ وہ سیدھے راستے کے اوپر چلتا ہے یا پھر گمراہی والے راستے کے اوپر. تو یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے یہ راز، ان کے اس راز کو فاش نہیں کرے تو یہ ان کے لیے ڈھیل ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے اعمال کیسے ہیں، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ 25 سپارے پہ پہنچیں گے سورہ منافقون کے اندر نا، تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ نام لے لے کے بتایا گیا تھا کہ یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی نہیں ہے کہ یہ ایسی حالت میں ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر کچھ جا کے بول رہے ہیں ان کے منہ کے اوپر، اور منافقین کے پاس جب جاتے ہیں یا اپنے جیسے کفار کے پاس جب جاتے ہیں ان کے پاس جا کے کچھ بول رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی باتوں سے، ان کے اس طرح کے اعمال سے راضی نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو بس ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے. آگے اس کے بعد ہم نے جو آیات پڑھی تھیں ان میں ہمیں دیکھا تھا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نا جنہوں نے گمراہی کے بدلے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا تھا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلیئر کٹ الفاظ میں بتا دیا کہ ان کی جو تجارت ہے، جو آخرت کو کمپرومائز کر رہے دنیا کے بدلے میں، ان کو یہ تجارت کو کچھ بھی کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں دے گی، اور نہ ہی وما كانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ ہدایت پانے والے ہیں. آپ دیکھیے کہ جب ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو بار بار ہم کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ بھی منافقین تھے نا، یہ بھی مسلمانوں کے پیچھے جا کے نماز پڑھا کرتے تھے، ہدایت کی دعا یہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن کیا ان کو ملی ہدایت؟ بلکہ یہ تو کفار سے بھی بدترین درجے پہ چلے گئے. تو انسان کو خوف کھانے کی ضرورت ہے. انسان ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میں بس نماز پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، کافی ہے. نہیں، انسان کو ہر ٹائم اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. انسان کو ہر وقت دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. وہ کہیں پہ
یہ نمازیں پڑھنے کے باوجود، ہدایت مانگنے کے باوجود گمراہی کے راستے کے اوپر تو نہیں چل رہا۔ اعمال درست ہوں گے انسان کے، تبھی جا کے پھر انسان کو، جب اس کی نیتیں درست ہوں گی، جب اس کے اعمال درست ہوں گے، جب اس کے کام، اس کی انٹینشنس، تمام چیزیں جب درست ہوں گی نا، تبھی جا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جو حقیقی ہدایت ہے نا، اس سے نوازیں گے۔ ادروائز پھر منافقین والا عمل ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بھی ہو جائے کہ ہماری تجارت جو ہم اعمال کر رہے ہیں یہ بھی ہمیں کچھ فائدہ نہ دیں، وما كانوا مہتدین، اور نہ ہی ہم ہدایت پانے والوں میں یا راہ پانے والوں میں ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو منافقین سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب و کامران فرمائے، ہم سب کو بخش دیں، ہم سب کو معاف کر دیں، ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے اوپر حق کو واضح کر دیں تاکہ ہم حق کو اچھے سے سیکھ پائیں، اس کے پر عمل کر پائیں، حق اور باطل کو ہمارے سامنے واضح کر دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، تاکہ ہم حق کے راستے کو چن کے اس کے پر ثابت قدمی اختیار کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔